وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ایسی زبان بناؤ جس زبان سے اللہ کا نام لیتے رہو. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کوئی آدمی 100 مرتبہ پڑھتا ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. رزق کی چکر میں تم نے رزاق کو بھلا دیا ہے، رزق کے اندر برکت کہاں آئے گی؟ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندے میرا شکر ادا کر میں تجھے اور دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن اگر شکریہ ادا نہ کیا تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا ہی دردناک ہے. امیر سے غریب بھی بنا سکتا ہوں، محتاج بھی بنا سکتا ہوں. اذا سالک عبادی انی فانی قریب، کہ اللہ کہاں ہے؟ اے نبی آپ اعلان کر دو کہ اللہ تیرے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. اتنا قریب، اتنا قریب، تیرے دل کے اندر جو دل دھڑکتا ہے تیرے دل کی دھڑکنے کی آواز کو سنتا ہے، اتنا قریب ہے. بعض حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی چونٹی چلتی ہو رات میں تاریکی میں جنگل میں، اس چونٹی کی چلنے کی آواز کو اللہ سنتا ہے. کتنا قریب ہے دیکھ لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. معزز مصلیان کرام، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، دوسرے پارے کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سننے کی، غور و فکر کرنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے. قبلہ کو چینج اور بدلنے کے تعلق سے دوسرے پارے کے شروع میں بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عن قریب یہ لوگ کہیں گے. کون؟ بیوقوف لوگ. بیوقوف کن کو کہا گیا ہے؟ یہود کو، مشرکین کو، منافقین کو. وہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ قبلہ انہوں نے بدل ڈالا. بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھنے لگے. کیا ہو گیا؟ منافقین تو مذاق اڑانے لگے، تمہارا تو کوئی کنفرم نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیا کر رہے ہو؟ اور مشرکین تو یہ کہا کرتے تھے اچھا ابھی خانہ کعبہ کی طرف تم بدلے ہو نا، ابھی ہمارے دین کی طرف بھی آ جاؤ گے. اور یہود کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کو کنفیوز ہو گیا ہے، ڈاؤٹ ہو گیا ہے کہ قبلہ کون والا صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دیا ہے. نبی آپ کو گھبرانے کی اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے تانے اور ان کے جملے کو سن کر کے آپ پریشان نہ ہو. آپ ایک جواب دے دو، قل للہ المشرق والمغرب. چاہے مشرق کی طرف نماز پڑھی جائے، چاہے مغرب کی طرف نماز پڑھی جائے، مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے. کدھر بھی نماز پڑھو، مشرق مغرب پچھم پورب سب اللہ کے لیے. سمت اصل نہیں ہے، جہت اصل نہیں ہے، رخ اصل نہیں ہے،
اصل یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اگر اللہ کا حکم ہے کہ نماز اس طرف کر کے نماز پڑھو تو چہرہ ادھر کر لیا کرو. مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی رک کر کے چہرہ. خانہ کعبہ میں جب یہاں مکہ میں نماز پڑھتے تو خانہ کعبہ بھی آ جاتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا. لیکن مدینہ آنے کے بعد یہ کنڈیشن نہ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو چہرہ نظریں آسمان کی طرف کر لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کی آرزو تھی, خواہش تھی, تمنا تھی کہ میرا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا جائے, مسجد حرام بنا دیا جائے. نبی اکرم سے اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے. نظریں آسمان کی طرف اللہ کے نبی اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے حبیب, اے میرے رسول, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اے میرے نبی آپ کی آرزو پوری کر رہا ہوں. اے میرے نبی آپ کی خواہش میں پوری کر رہا ہوں. اب آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھوں. اے نبی آپ خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھیے. حکم دے دیا گیا. تو 3 مرتبہ کیوں کہا گیا؟ 3 مرتبہ یہاں پہ 3 مرتبہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ, 3 مرتبہ آیا ہوا ہے. یعنی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, کسی بھی مکان میں ہو, کہیں بھی ہو, تمہیں ہر جگہ سے تمہیں خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھنی ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, کسی بھی حالت میں تم ہو تمہیں خانہ کعبہ کی طرف نماز کر کے نماز پڑھنی پڑے گی. تم کسی بھی زمانے میں ہو, قیامت تک تمہیں خانہ کعبہ ہی کی طرف کر کے چہرہ کر کے نماز ادا کرنی ہوگی. سوال یہ ہے کسی کو قبلہ ہی معلوم نہ ہو تو, قبلہ ہی پتہ نہ ہو تو کیا کرے؟ سفر کر رہے ہیں, کبھی کبھی کہیں جانا ہوتا ہے تو معلوم ہی نہیں چلتا ہے کدھر قبلہ کدھر کدھر ادھر, پتہ ہی نہیں چلتا. تو پہلا کام تو یہ کرنا کہ آپ کو پہلے معلومات کر لینی ہے. موبائل ہے تو اس کے ذریعے سے پتہ لگاؤ. اگر یہ نہیں ہے کسی سے پوچھو, وہ نہیں بتا سکتا ہے تو آپ کوشش کرو قبلہ کدھر ہو سکتا ہے. اور اگر تب بھی پتہ نہیں چل رہا ہے تو آپ کا دل جدھر چاہے ادھر اپنا رخ کر کے نماز پڑھ لو, آپ کی نماز ہو جائے گی. نماز پڑھ لو, آپ کی نماز ہو جائے گی. وہی 3. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, 3 آدمی کسی سمندر میں مچھلی مارنے کے لیے گئے. لطیفہ سنا رہا ہوں. دیکھیے مسئلہ معلوم نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ علماء سے سیکھنا چاہیے. لیکن آج کل علماء سے سیکھتے نہیں. رمضان کے مہینے میں خالی دماغ میں سوال آتا ہے بس, 11 مہینے نہیں, پتہ نہیں کا. رمضان کے مہینے میں 3 بجے ایک لیڈیز کا فون آیا, مولوی صاحب ایک سوال کا جواب دیجیے گا. رکھ, اتنی رات کو سوال کا جواب, ابھی سو رہا ہوں. حالات دیکھیں, رمضان ہی میں سوال. 3 آدمی سمندر میں مچھلی مارنے کے لیے گئے, تینوں کے تینوں. اب مچھلی صبح سے مار رہے, لگ ہی نہیں رہا. اب نماز کا وقت ہو گیا. ارے نماز پڑھ رہے, ہو سکتا اللہ راضی ہو جائے تو شکار مل جائے. ٹھیک ہے, وضو بنائے, نماز. اب نماز کدھر پڑھے؟ رخ قبلہ تو معلوم نہیں تھا. ایک نے کہا ادھر پڑھ, دوسرے نے کہا ادھر سے پڑھ, تیسرے نے کہا نہیں سمندر کی طرف کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. سمندر کا بولا یہ بھی صحیح کہہ رہے ہو. اب اتفاق دیکھیے, جیسے وہ نماز پڑھنے لگے, نماز پڑھ رہے ہیں, ایک امام ہے, 2 اگل بگل میں ہیں. جیسے نماز ان لوگوں نے شروع کی ویسی سمندر میں ایک بڑی مچھلی اچھل کر کے سامنے آ گئی. بڑی مچھلی. ادھر بغل والا بول رہا ہے دیکھ 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 مچھلی, ہم لوگ صبح سے مار رہے تھے, لگ ہی نہیں رہا تھا, ابھی مچھلی نظر آئی. ادھر بغل والا بولتا ہے نماز میں نہیں بولنا چاہیے, چپ. امام صاحب کو برداشت نہیں ہوا. امام صاحب بولنے لگے تم دونوں بولے تو بولے, میں خاموش ہوں. مسئلہ دیکھیں, معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کی حالت میں بات نہیں کرنی چاہیے.
تو قبلہ معلوم نہ ہو تو کسی بھی طرح کر کے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو فول وجہک شطر المسجد الحرام، اے نبی آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھیے۔ قبلہ کو کیوں چینج کیا گیا، کیوں تبدیل کیا گیا، کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ امت امت وسط ہے، بیچ والی امت ہے، درمیان والی امت ہے، اور امت وسط کو بیچ والا قبلہ چاہیے، یعنی خانہ کعبہ پوری دنیا کے بیچ میں ہے، پوری دنیا کو ناپا جائے تو یہ خانہ کعبہ بیچ میں ہے، اور یہ امت وسط یہ بھی بیچ کا امت ہے، اسی وجہ سے اس امت کو خانہ کعبہ قبلہ بنا دیا گیا۔ ایک دوسری وجہ، تورات کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ یہودی دیکھ رہے تھے کہ یہ ہے نبی صحیح میں کہ نہیں ہے، اگر اللہ کے نبی خانہ کعبہ کی طرف قبلہ نہ بناتے یا چہرہ نہ کرتے، نماز نہ پڑھتے اور قبلہ نہ رخ کرتے تو یہودی یہ کہتے کہ یہ نبی محمد یہ سچے رسول نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹے رسول ہیں، لکھا ہوا تھا تورات۔ اور تیسرا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اللہ جانچنا چاہ رہا تھا، چیک کرنا چاہ رہا تھا کون نبی کی بات کو مانتا ہے اور کون دل کی بات کو مانتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کام کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن اس کو کوئی آدمی آ کر کے بتائے نہیں یہ صحیح نہیں یہ ہے، ہم تو باپ دادا کے زمانے سے کرتے چلے، آج ہم کو سمجھانے کے لیے آئے ہو، وہ پلٹتا نہیں ہے، وہ مانتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے میرے نبی کی اتباع کون لوگ کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو اپنی من کی بات مانتے ہیں، اپنے دل کی بات مانتے ہیں، اور کون ہے جو محمد الرسول اللہ کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ قبلہ بدلنے کا یہ مقصد تھا۔ آگے دیکھیے اس کے بعد والی آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ فرماتا اے میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، اے میرے بندے اے میرے بندیوں تم مجھے یاد کرو میں بھی تجھے یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي میرا شکریہ ادا کر، وَلَا تَكْفُرُونَ اور نافرمانی نہ کر، ناشکری مت کر۔ اللہ کو یاد کرو تو اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ رمضان کے مہینے میں کنٹینیو پوری زندگی بھر یاد کرتے رہو اللہ کو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ذکرنی، بندہ اگر یاد کرتا فی نفسی ہی اپنے دل میں، ذکرتہ فی نفسی تو میں بھی بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ اگر بندہ مجھے کسی محفل میں کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس بندے کو اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ میرے طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں، جب بندہ چل کر کے میرے طرف آتا ہے تو میں بندے کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ اے میرے بندے مجھے یاد کر میں بھی تجھے یاد کروں گا۔ ذکر، شکر اور صبر یہ بہت بڑی دولت ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے ذرا غور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو اٹھاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، تین چیزیں جمع کر لو اپنے اندر، دنیا کی سب سے قیمتی دولت۔ لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا ایسا دل بنا لو
جس دل کے اندر اللہ کا شکر کرنے والا دل ہو، قلباً شاکرہ، دل سے شکر ادا کرتا ہو. ایک آدمی سامنے کی تعریف کرتا ہے، شکر کرتا ہے، لیکن دل سے نہیں کرتا ہے. فرمایا دل سے، زبان سے تو کہہ رہے ہو لیکن دل سے شکریہ ادا کرو. وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ایسی زبان بناؤ جس زبان سے اللہ کا نام لیتے رہو. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کوئی آدمی 100 مرتبہ پڑھتا ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ زبان میں بہت ہلکے ہیں لیکن اللہ کے ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ کا ذکر کرو گے تو فائدہ کیا ہے؟ اذکرکم، اللہ یاد کرے گا. یعنی اللہ کے قریب بن جاؤ گے، اور بندہ جب اللہ کے قریب بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کرنے لگتا ہے. اللہ کے جتنے قریب ہو جاؤ گے ظاہر سی بات اللہ اتنی ہی گائیڈنگ کرنے لگے گا آپ کی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کر. نعمتیں ملی، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر. اور کبھی امام کائنات نے فرمایا شکر ادا کر اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر کر. آپ ماشاءاللہ ہینڈسم ہیں، اچھے ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، کان ہے، ناک ہے، دل ہے، سب کچھ ہے. تمہارے اسی محلے اور اسی کرنول کی بستی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیر نہیں ہے، چل نہیں سکتے، جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے، جن کے پاس کان نہیں ہے وہ سن نہیں سکتے، جن کے پاس ہاتھ نہیں وہ پکڑ نہیں سکتے. ان لوگوں کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کر. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے مکمل بنایا ہے. ہاں، آپ کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس سائیکل ہے، دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کر الحمدللہ. آپ کے پاس اولاد کی نعمت ہے اور کسی کے پاس نہیں، اللہ کا شکر ادا کر الحمدللہ. یہ نعمتیں دینے والا، یہ دولتیں عطا کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالی. تو شکر ادا کر. شکر کا فائدہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندے تو میرا جتنا شکریہ ادا کرے گا، ابھی تو لکھ پتی ہے، میں تجھے کروڑ پتی بنا دوں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ، اے میرے بندے اگر میرا شکریہ ادا کرے گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ابھی تو 100 200 400 دن میں کماتا ہے، اگر تو نے میرا شکریہ ادا کیا تو 1000 2000 5000 10000 تو کمانے لگے گا، اللہ تجھے مالدار بنا دے گا. یہ شکر کا فائدہ ہے. نمازی نہیں پڑھتے مولوی صاحب، کاروبار کہاں چل رہے ہیں؟ کاروبار، رزق کا مالک رزاق ہے، رزق کی چکر میں تم نے رزاق کو بھلا دیا ہے. رزق کے اندر برکت کہاں آئے گی؟ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندے میرا شکر ادا کر میں تجھے اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر شکریہ ادا نہ کیا تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا ہی دردناک ہے. امیر سے غریب بھی بنا سکتا ہوں، محتاج بھی بنا سکتا ہوں، فقیر بھی بنا سکتا ہوں، تجھے لاچار بھی کر سکتا ہوں. اے میرے بندے اس وجہ سے تو میرا شکریہ ادا کر، اور مصیبت آئے تو صبر کر. ضروری نہیں کہ ہر وقت آدمی خوشحالی میں رہے. مصیبتیں آ سکتی، انسان کی زندگی میں مصیبتیں آ سکتی، تکلیفیں آ سکتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اسی پارے کے اندر ساری آیتیں ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے میرے بندو میں تمہیں ضرور بضرور آزماؤں گا، تیرا امتحان لوں گا، تیرا ٹیسٹ لوں گا، تجھے آزماؤں گا بہت سے چیزوں میں. من الخوف والجوع، کبھی تو ڈر کے ذریعے سے آزماؤں گا، کبھی بھوک کے ذریعے سے آزماؤں گا، کبھی تیرے پھل کے اندر کمی کر کے آزماؤں گا تیری زندگی میں، کبھی تیری زندگی میں، کبھی تیرے بیٹے کو، کبھی تیری ماں کو، کبھی تیری بہن کو، کبھی تیرے اولاد کو مار کر کے آزماؤں گا. آزمائش کئی طریقے سے آتی ہے. ابھی ڈر دیکھ رہے ہیں، پچھلے سال رمضان میں کیا حال تھا؟ ڈونٹ ٹچ می، کرونا آ جائے گا. چھوتا نہیں تھا کوئی کسی کو. مولوی صاحب سلام کر لو دور سے. کتنا ڈر تھا بتائیے، ڈر، کتنا خوف، اتنا ڈر.
موت سے بھی آدمی اتنا نہیں ڈرتا وہ جتنا کورونا سے ڈرنے لگا تھا. کبھی ہم تجھے خوف سے آزمائیں گے. ابھی ڈر دیکھ رہے ہیں. بیوی اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتی ہے, لیکن اگر پتہ چل گیا میرے شوہر کو کورونا ہوا تو آپ نے دیکھا منظر پچھلے سال. وہی بیوی جو اپنے شوہر سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے, جب اسے پتہ چلا میرے شوہر کو پوزیٹیو آیا ہے, ان کا ٹیسٹ نگیٹو نہیں ہے. جو بیویاں شوہر کی آنے کے بعد ویلکم کہا کرتی تھی, اپنے آغوش میں لے لیا کرتی تھی, وہ یہی کہتی تھی ہٹ جا, دور رہا, ڈونٹ ٹچ می, مجھے چھونے کی کوشش مت کر, اور الگ روم میں اس کو بند کر دیا کرتی تھی. ہاں پچھلے سال کا منظر ہے کہ نہیں, ابھی دیکھ رہے ہیں. غور کرو, کبھی ہم تجھے خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے اور کبھی ہم تجھے بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے. بھوک, روزہ رکھنے اس کے اندر بھی بھوک ہے. یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ بھوک کتنا برداشت کر رہے ہو. کبھی کبھی آدمی دیکھتا کوئی نہیں دیکھ رہا, کھا لیا. کئی جگہوں میں نہیں دیکھتے ہیں, وہ ہوٹلوں میں جا کر کے چپ کے کھاتے ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. معلوم ہونا چاہیے جس کو دیکھنا تھا وہ تو دیکھ ہی رہا ہے, وہاں ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے چوروں کی طرح کھا رہا ہے. غور کیجیے آپ, بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے. بھوک کئی طریقے سے ہو سکتی. آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن کھانا نہیں ہے تو آپ کیسے کھانا کھائیے گا؟ بھوک لگی ہوئی ہے. ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں, بھوک لگی ہوئی ہے, ٹرین بیچ میں رکی ہوئی ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن وہاں کھانے پینے کا کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے. کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یہ بھوک سے آپ کو آزمایا جائے گا. کبھی آپ کے پاس کھانا ہے, پیسہ ہے, لیکن آپ کو ڈاکٹر نے منع کر دیا کھانا مت کھانا, تب بھی آپ کو بھوک لگے گی, تب بھی آپ کو بھوک سے آزمایا جائے گا. اور کبھی کھانا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے, کبھی پیسہ ہے لیکن کھانا نہیں ہے, اور کبھی پیسہ اور کھانا دونوں ہے لیکن ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے. تو بھوک اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آزما سکتا ہے, ہمیں اور آپ کو آزما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی آزما سکتا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندوں کو جان لے کر کے آزمائے گا, جان لے کر کے, ہے نا. آپ اپنے بچے سے بڑی محبت کر رہے ہیں, اور کون نہیں کرتا ہے, لیکن اس بچے کو موت دے کر کے اللہ تعالیٰ تجھے آزمائے گا. اے میرے بندے تو کتنا صبر کرتا ہے, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. منظر دیکھیے گا تو آپ دنگ رہ جائیے گا. ام سلیم کا وہ واقعہ ذرا غور کرو, ام سلیم کا صبر دیکھو. میری بہنوں, میری ماؤں, اور کرنول کی یہاں کی میری ماں اور بہنوں, کبھی کبھی نبی اکرم کی صحابیات کے اوپر کبھی نظر دوڑا لیا کرو. کیسا صبر کرنے والی عورت تھی. ان کی شوہر کہیں کام کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے, بیٹا ہے, چھوٹا ہے, لیکن بیمار پڑ گیا, انتقال کر گیا. ان کے شوہر آنے والے ہیں. ام سلیم کو خبر ہو گئی میرے شوہر آنے والے ہیں. اب اس بچے کو نہلا دھلا کر کے کفن پہنا کر کے الگ روم میں بند کر دیا. شوہر جیسے اندر آیا, بیوی نے سلام کیا, مسکرا کر کے گلے لگایا اور اندر کیا, کھانا کھلایا پلایا, اور رات بھر ان کے ساتھ اچھے سے محبت سے پیش آئی, اور پیار سے کہنے لگی او میرے شوہر, او میرے شوہر, یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی امانت دے اور اس امانت کو اللہ تعالیٰ تم سے لینا چاہے تو کیا تمہیں کوئی پرابلم ہے؟ یا کوئی تم کو کوئی امانت دے اور تم سے لینا چاہے, کیا تم کو کوئی پرابلم ہوگا؟ کہا بالکل نہیں. کہا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھی, جو امانتیں دی تھی, وہ بیٹے کے شکل میں دی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اوپر بلا لیا ہے, اپنے پاس بلا لیا ہے. کیسی صبر کرنے والی تھی. اور آج کل کی اکثر ہماری ماں بہنوں کو دیکھیے. ایک جگہ کا واقعہ بتا رہا ہوں. ایک باورچی تھا, باورچی کھانا بنانے والا. اس کی بیوی کے والد کا انتقال ہو گیا. اب یہ باورچی شادی کے گھر میں کھانا بنا رہا تھا. اب جنازے کی نماز کل ہے. فون بیوی کا ادھر سے آیا اور رونا دھونا شروع, جلدی فوراً آئیے.
اور آج کل تو مودی کا آرڈر تو آدمی بھول سکتا ہے لیکن بیوی کا آرڈر مان لیتا نہیں، اس نے نہیں کھانا بنایا، دوڑے جلدی چلا گیا۔ غور کیجیے آپ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کوئی چیز کرنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے، بیٹا یا کسی کو چھین لیا تو اتنے رونے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ میرے شوہر میرے پاس ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور ام سلیم کہتے ہیں میرے شوہر ابو سلمہ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے میری پیاری بیوی، آج میں نے محمد الرسول اللہ سے ایک حدیث سنی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ کوئی بھی چیز آپ سنیے سیکھیے تو اپنے بیوی کو سکھائیے۔ نبی سے میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ پڑھ لیا کرو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے گا اور اس سے بہترین بدلہ تمہیں عطا کرے گا۔ تو ام سلیم کہتی ہیں کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب میں سوچنے لگی میرے شوہر سے زیادہ محبت کرنے والا، اتنا ہینڈسم، اتنا پیارا، اتنا اچھا مجھے دوسرا شوہر کیسے مل سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی میں نے یہ حدیث پڑھ لی، یہ دعا میں نے پھر بھی پڑھ لی، یہ دعا پھر بھی میں نے پڑھ لی۔ کچھ دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آتا ہے۔ دیکھیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ جو مجھے مصیبت پہنچی ہے اس کے اوپر مجھے صبر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور اس سے بہتر مجھے بدلہ عطا فرما۔ لائٹ چلی جائے پھر بھی انا للہ پڑھنی چاہیے، جوتا گم ہو جائے پھر بھی پڑھنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کمرے میں تھے اور چراغ بجھ گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ اب آگے دیکھیے قرآن کی آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تمہارے پر روزہ فرض کیا گیا ہے اور تم سے بھی پہلے لوگوں کے اوپر روزہ فرض تھا۔ یہ مت سمجھو کہ تمہارے اوپر یہ ٹینشن دے دیا گیا ہے، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہے ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ نماز سے آدمی متقی نہیں بن سکتا ہے کیا؟ صدقہ سے نہیں بن سکتا ہے، خیرات سے نہیں بن سکتا ہے، زکوٰۃ سے نہیں بن سکتا، یہ روزہ سے کیوں آدمی متقی بنے گا؟ تقوی اس روزے سے کیسے آ سکتا ہے بتائیے؟ غور کیجیے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں آدمی کھانا پینا سب چھوڑ دیتا ہے، بند کمرے میں ہو، پھر بھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ تقوی، یہ ڈر، یہ خوف بندے کے دل میں آتا ہے۔ اللہ کہتا میرے بندے، جب تم حلال چیزوں کو میرے لیے چھوڑ سکتے ہو تو اے میرے بندے، حرام چیزوں کو عام مہینے میں میرے لیے کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ تقوی تو اسی چیز کا نام ہے نا۔ آدمی دنیا میں گزرے، اگل بگل چاروں طرف برائیاں ہی برائیاں ہیں، لیکن آدمی اپنے آپ کو بچا لے، یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے۔ روزہ فرض کر دیا گیا، جو مقیم صحیح ہے، تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے، صحیح ہے، اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، نہیں رکھتا ہے تو گنہگار ہے۔ ایک مسافر صحیح، مسافر ہے، تندرست ہے، روزہ رکھتا ہے، نہیں رکھتا ہے، اگر رکھتا ہے تب بھی صحیح، نہیں رکھتا ہے بعد میں اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ ہے، مرد یا عورت ہے، شیخ فانی اور شیخ فانیہ ہے، بالکل بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ ایک آدمی کو کھانا کھلا دے۔ اسی طریقے سے حاملہ عورت ہے جس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اب وہ سوچ رہی کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو بچے کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے مرضیہ عورت ہے،
دودھ پلانے والی عورت ہے. اب سوچ اگر میں روزہ رکھوں گی تو بچے کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے, بچے کو دودھ نہیں پلا پاؤں گی. تو ایسے حالت میں عورت کیا کرے, روزہ نہ رکھے, بعد میں اس روزے کو وہ قضا کرے, بعد میں اس روزے کو وہ پورا کرے. تو روزے کے یہ مسائل ہیں. پھر آگے اسی رمضان کے مہینے میں روزے کو ہی لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب. اے میرے بندے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ سے سوال کریں, اذا سالک عبادی انی فإنی قریب, کہ اللہ کہاں ہے, اے نبی آپ اعلان کر دو کہ اللہ تیرے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اتنا قریب, اتنا قریب, تیرے دل کے اندر جو دل دھڑکتا ہے, تیرے دل کی دھڑکنے کی آواز کو سنتا ہے, اتنا قریب ہے. بعض حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی چونٹی چلتی ہو رات میں تاریکی میں جنگل میں, اس چونٹی کی چلنے کی آواز کو اللہ سنتا ہے. کتنا قریب ہے دیکھ لیجئے. اور آج کل ارے وسیلہ لگاتے ہیں فلاں کے ذریعے سے, فلاں دور میں ہو تب وسیلہ لگایا جائے. اللہ تعالیٰ تو اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے, بندہ سوچتا ہے انہ علیم بذات الصدور, اے میرے بندوں میں تمہاری دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہوں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, تمہاری نظریں ادھر ادھر جا رہی ہے, تمہاری نظروں کی حرکتوں کو بھی میں جانتا ہوں. اللہ کتنا قریب ہے. اب اس اللہ سے اللہ بندہ نہ مانگے تو کس سے مانگے گا. اب آگے آیت دیکھیے, ایک دعا سکھلائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بڑی جامع دعا ہے, ہر کسی کو پڑھنا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا کی بھلائی مجھے عطا فرما اور آخرت کی بھلائی مجھے عطا فرما, وقنا عذاب النار, اور مجھے دردناک عذاب سے بچا لے. کتنی جامع دعا ہے. دنیا کی بھلائی عطا فرما, آخرت کی بھلائی عطا فرما. ایک آدمی دعا کرنے لگا نبی کے زمانے میں, ایک آدمی اتنا بیمار پڑ گیا کہ صرف ہڈی دکھنے لگی. تو اللہ کے نبی جب ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے, تمہاری ایسی حالت کیوں, تم نے کچھ دعا مانگی تھی کیا؟ تو اس نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ آخرت میں جو مجھے عذاب دینا ہو دنیا ہی میں دے دے. مطلب اپنے دماغ, اپنے کھوپڑی کی تم نے گھمانا شروع کر دیا, اپنے دماغ سے تم نے کرنا شروع کر دیا. تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اتنی جامع دعا ہے, دنیا کی بھلائیاں اور آخرت کی بھلائیاں, اور پھر وقنا عذاب النار کہہ کے جہنم سے دوری کے بارے میں کہہ دے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. اتنی جامع دعا ہے, آدمی کو ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے. اب آگے دیکھیے, اب اس آیت کی طرف میں آ رہا ہوں جو آج کل سوشل میڈیا میں بڑی طریقے تیزی سے وائرل ہو رہا ہے, لو جہاد. دیکھ رہے ہیں نیوز میں مسلمانوں کو کتنا بدنام کیا جا رہا ہے لو جہاد کے اوپر. فلاں مسلمان لڑکا فلاں غیر مسلم لڑکی کو بھگا لے گیا. دیکھ رہے ہیں آج مسلمانوں کو کتنا زیادہ بدنام کیا جا رہا ہے. قرآن کی اس آیت کے دیکھو, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اے مسلمانوں, اے مومنوں, تم مشرکہ لڑکیوں سے شادی نہ کرو, نکاح نہ کرو, یہاں تک کہ وہ اسلام کو ایکسپٹ کر لیں. نہ کرو نکاح. وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. گرچہ وہ غیر مسلم مشرکہ لڑکی کتنا ہی بیوٹیفل ہو, کتنا بھی خوبصورت ہو, کتنا بھی سندر ہو, کتنا بھی حسین و جمیل ہو, لیکن اے مسلمانوں, مومن ایک مسلمان لونڈی ہے, غلام ہے, خادم ہے, اس خادمہ سے
زیادہ وہ غیر مسلم مشرکہ عورت اس سے بڑھ کر کے نہیں ہے. یعنی مسلمان گھرانے میں ایک نوکرانی ہے لیکن اسلام کو مانتی ہے, اور غیر مسلم کے اندر وہ لڑکی ہے, خوبصورت ہے, حسین و جمیل ہے, اس سے کئی لاکھ گنا زیادہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ کہہ رہا ہے نکاح مت کرو, نکاح مت کرو, یہاں تک کہ ایمان لے آئے. آج کل تو یہی مسئلے چل رہے ہیں سب. نوجوان نسل نے تو اسلام کو اتنا زیادہ بدنام کر رکھا ہے, ان کے فیس بک آئی ڈی میں دیکھو کتنے غیر مسلم لڑکیوں سے ان کے افیئر چل رہے ہیں, غیر مسلم لڑکیوں سے. حالات ذرا دیکھو. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انہیں غیر مسلم لڑکیوں کو لے کر کے بھاگ جاتا ہے. بہت ساری جگہوں میں یہ معاملات ہو رہے ہیں, اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. اے نوجوان نسلو, اس قوم کے نوجوانوں سنو, قرآن کی سایت سے میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں اور ایک منظر میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں. کیا تم نے مرثد ابن ابی مرثد کا منظر نہیں سنا ہے, جس نے محمد رسول اللہ کے اوپر اسلام لے آیا, کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھ لیا. وہ بھی ایک غیر مسلم سے, یعنی اسلام لانے سے پہلے وہ بھی ایک غیر مسلم سے, مشرکہ سے ان کا بھی ناجائز تعلقات تھا. ان کا بھی ایک گرل فرینڈ تھی جس کا نام اناق یا ناق تھا. بڑی محبت وہ کرتا تھا, لیکن اسلام لے آنے کے بعد جب وہ مکہ پہنچا, اس لڑکی نے بہت تلاشا. کئی دنوں کے بعد جب حضرت مرثد کے اوپر نظر پڑی, مرثد کو بلایا, او مرثد ادھر رہا, میں تیرے بغیر نہیں رہ پا رہی ہوں, تو کہاں چلا گیا؟ مرثد نے کہا او لڑکی میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا, میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اب میں مسلمان ہو گیا ہوں, اب میں تجھے ٹچ نہیں کر سکتا. اب یہ گوارا نہیں ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں کسی غیر لڑکی کو میں چھوں, ٹچ کروں. آج دیکھیے اسلام لانے کے بعد بدل ہی گیا, اور آج یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. نوجوانوں بدلو اپنے آپ کو. لفظ جہاد کا یہ نیوز چینل والے کو بتاؤ کہ مسلمان ہی نہیں ہے, جو یہ کام کرتا ہو مسلمان ہی نہیں ہے. نبی اکرم کے دور زمانے کو دیکھو, مرد بھی بیعت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے, عورتیں بھی بیعت کرنے کے لیے آیا کرتی تھی. نبی نے فرمایا, ایک عورت کہنے لگی اللہ کے نبی یہ میرا ہاتھ ہے, اس ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیے. یا اللہ کے نبی لائیے اپنا ہاتھ, میں اپنا ہاتھ رکھتی ہوں. نبی نے فرمایا عائشہ او میری بیوی, ان سے کہہ دو محمد الرسول اللہ کسی عورت کا ہاتھ چھونے کی دور کی بات ہے, کسی عورت کے ناخن کو ٹچ کرنا گوارا نہیں کرتا. یہ منظر کہتے ہو رگ رگ میں ہے نبی, اور نبی کی بات مانتے ہو کبھی کبھی. ہائے رے مسلمان, ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم. اور اے میری بہنوں سنو, ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا. اے مسلمان لڑکیوں, تم مشرک مردوں سے ہرگز نکاح نہ کرو یا نہ کرواؤ. لڑکی خود نکاح نہیں کر سکتی ہے ولی کے بغیر, لڑکا کر سکتا ہے لیکن لڑکی. یہ فرمایا ولا تنکحوا المشرکات, اپنی لڑکیوں کا نکاح مشرک مرد سے نہ کراؤ. لیکن آج کل دیکھیے کتنی ہماری مسلمان بہنیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, کتنی. تو آپ کی ادھر کا کیا معاملہ پتہ نہیں, اتر پردیش کا دیکھیے, بمبئی کا دیکھیے, کولکاتہ کا دیکھیے, بنگال کا دیکھیے, بہار جھارکھنڈ کا دیکھیے. ہاں ابھی وہ منظر ابھی بتاؤں, بہت ٹائم گزر جائے گا. وہ آپ نے دیکھا نہیں, ایک لڑکی نے غیر مسلم سے شادی کی, اور شادی کرنے پیار میں اتنا زیادہ گھائل ہوئی کہ نکاح شادی کر لیا, اور جا کر کے وہ پھیرے لگا لی, نکاح کر لیا. اس کے بعد وہ لڑکا لے کر کے گیا اور کئی لڑکوں کے ساتھ اس کے ساتھ ریپ کرتا رہا. وہ منظر دیکھا نہیں, حالات دیکھو حالات. تو میری بہنوں اپنی عزت اپنی عفت کی حفاظت کرو, اور اگر
شادی نہیں ہو رہی ہو تو امام کائنات نے فرمایا کہ روزہ رکھ لو، کیونکہ یہ روزہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، تمہیں غلط کاموں سے تمہیں روکے گا۔ اب آگے آئیے قرآن کریم کی دوسرے پارے کی آخری آیت کی طرف آئیے، چند آیتیں ہیں اس کی طرف آنے کی کوشش کیجیے۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ، ایک نبی گزرے جن کا نام حضرت شمون یا شمویل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان سے ان کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ جالوت بڑا ہی جابر بادشاہ ہے، بڑا ہی جابر بادشاہ ہے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے لیے بادشاہ متعین کر دے۔ تو اللہ کے نبی، اس نبی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ بنایا۔ ان لوگوں نے کہا یہ تو غریب آدمی ہے، نبی نے کہا غریب ہوا تو کیا ہوا، طاقتور ہے، ہوشیار ہے، سب کچھ ہے، اور اس کے پاس فرشتے لے کر کے سکینہ لے کر کے آئے، تابوت سکینہ لے کر کے آئیں گے، اس کی نشانی ہے تابوت سکینہ ان کے پاس لے کر کے آیا گیا۔ اور اب یہ بادشاہ طالوت لے کر کے چلے اپنے لشکر کے ساتھ۔ اب دیکھیے جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ جالوت نے ان کے قوم کے اوپر بڑا ظلم کیا تھا، حضرت طالوت کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، ابھی آگے تمہیں ایک نہر ملنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نہر کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا، جو اس نہر کا پانی نہیں پیے گا وہ مجھ میں ہے، تھوڑا موڑا پی لے تو کام چل جائے گا، لیکن جو زیادہ پی لے گا وہ مجھ میں نہیں ہے، وہ لڑنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ گئے، اتنی پیاس لگی، کبھی کبھی ہوتا نا مولانا کتنوں بھی سمجھائے لیکن آدمی سمجھتا ہے، وہ کرتا ہی ہے، کتنوں بھی سمجھاؤ، کتنوں بھی سمجھو، وہاں جانے کے بعد وہ سب کچھ بھول گئے، پی رہے جم کے پی لیا، اتنا پی لیا، کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج تو ہم جالوت سے لڑ ہی نہیں سکتے ہیں۔ 313 بچے، اور یہ 313 جا کر کے ان سے لڑائی کی، اور ان جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو قتل کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب عطا فرمائی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کریم کے اوپر تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، آپ کو بے شمار نقطے نظر آئیں گے، اور اپنی زندگی کو چینج کرنے کے بے شمار واقعات نظر ملیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن کو سیکھنے کا اور سمجھنے کا، پڑھنے کا آپ کو سلیقہ ملے گا۔ میرے بھائیوں، مختصر سی تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، قرآن حدیث کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب یہ خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔